آج ہمارے پیارے اسٹوڈنٹس کے لیے، پیارے طلباء کے لیے ایک مزاحیہ مضمون لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ مزاحیہ مضمون اس مضمون کو کہتے ہیں کہ جس کو پڑھ کر یا سن کر آپ کو خود بخود بے ساختہ ہنسی آئے، آپ خوش مزاجی کا مظاہرہ کرنے لگیں، آپ مسکرانے لگیں، آپ کا دماغ تر و تازہ ہو جائے، اسے مزاحیہ مضمون کہتے ہیں۔ وہ مضمون واقعی میں دلچسپ ہوتا ہے جو آپ کو ہنسا دیتا ہے، غم یا اداسی کی چادر میں سے کھینچ کر آپ کو باہر نکال دیتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک مضمون ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مچھلی کا مذکر کیا ہے؟ یہ دیکھیے، اردو میں مذکر مؤنث جو ہوتے ہیں، جیسے استری لنگ پلنگ مراٹھی میں ہوتے ہیں، یا میل یا فیمیل کے جو انگریزی میں آپ دیکھتے ہیں، تو ایسے مذکر یا مؤنث، مذکر مرد کو کہتے ہیں، مؤنث عورت کو کہتے ہیں۔ تو مچھلی، کیا آپ کو مچھلی کا مذکر معلوم ہے؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ کیونکہ آج ہم آپ کو کچھ ایسے نام بتانے والے ہیں کہ جن کا شاید مؤنث یا مذکر آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں یہ اصول معلوم نہیں تھا کہ الف پر ختم ہونے والے مذکر کو مؤنث اگر بنانا ہے، یعنی ایسا کوئی مذکر جو الف پر ختم ہوتا ہو، اسے اگر مؤنث بنانا ہے تو اس کی آخری جو الف ہوتی ہے اس کو ہٹا کر چھوٹی یہ سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ہم کو معلوم نہیں تھا ایسا قانون، لیکن ہم تمام بچوں نے جو اسکول میں پڑھتے تھے، چھوٹے معصوم بچے تھے، یہ قانون خود بخود انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، بنا لیا، ایسا سوچ لیا کہ اگر کوئی مذکر الف پر ختم ہوتا ہے تو اس کے مؤنث اگر بنانا ہے تو الف کو ہٹا دو اور چھوٹی یہ لگا دو۔ کیسے؟ اس کے باوجود ہم مرغا مرغی، بکرا بکری، گدھا گدھی، گھوڑا گھوڑی کے معاملے میں ہم کوئی غلطی نہیں کرتے تھے، مطلب غلطی نہیں ہوتی تھی، حالانکہ کوئی قانون ایسا معلوم نہیں تھا، چھوٹے بچے ہیں۔ البتہ جب بات چڑا، چڑی اور کتا کتی تک پہنچتی تو استاد کا چہرہ ہمارے غضبناک ہو جاتا اور ہمیں خوب مار پڑتی۔ استاد ہمیں جم کر پیٹ دیتے کہ یہ کتا کتی اور چڑا چڑی کیا لے کر آئے ہو۔ اب ان کو، استاد صاحب کو یہ نہیں معلوم کہ ہم معصوم ذہنوں میں، ہم معصوم بچوں کے ذہنوں میں تو ایسا ہی ہے کہ بھئی بکرا بکری، مرغا مرغی، تو کتا کتی، چڑا چڑی، لیکن نہیں، ہمارے ذہن میں جو تصورات تھے وہ لاشعوری طور پر دھواں بن کر اڑ جاتے۔ اب اس بات کا کوئی منطقی جواب نہیں دیتا کہ بھئی چڑی کو چڑیاں اور کتی کو کتیا کہنا کیوں ضروری ہے؟ جیسے گدھی مرغی کہہ سکتے ہیں تو پھر کتی کیوں نہیں کہہ سکتے، کتیا کہنا کیوں ضروری ہے؟ ذرا اور بڑے ہوئے تو معلوم ہوا کہ تذکیر و تانیث کی دنیا تو پوری اندھیر نگری ہے، وہاں نر اور مادہ کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ ہم کو ایسا معلوم ہوا، مثلا کوا، الو، ہدہد، خرگوش، لنگور، گدھ، کچھوا اور مچھر، ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ بھائی ان بیچاروں کی تو مؤنث شکل موجود ہی نہیں ہے، نر اور مادہ ان میں موجود ہے، لیکن ان کی مادہ کو کیا کہتے ہیں، مؤنث کو کیا کہتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ کوا، الو، خرگوش، لنگور، ہے نا، مچھر، کبھی مچھرنی تو آپ نے کہا نہیں، کبھی خرگوشنی تو آپ نے کہا نہیں، یا خرگوشی تو آپ نے کہا نہیں۔ دل میں بار بار یہ خیال آتا کہ مسٹر خرگوش کے گھر میں کوئی مسز خرگوش بھی تو ہوگی، اور لنگور کی بیوی، گدھ کی ماں، کچھوے کی بہن، کیا سب یہ ہستیاں موجود نہیں ہیں یا اپنا وجود نہیں رکھتی ہیں؟ اور اگر ہے تو ان کے لیے الفاظ موجود کیوں نہیں ہیں؟ اب اس بے انصافی پر، اس نا انصافی اور زیادتی پر ایک بار بہت گڑ گڑا کر اپنے استاد سے سوال کیا۔ ایک مرتبہ ہم نے اپنے استاد سے سوال کیا تو وہ غصے سے لال ہو کر بولے، بے انصافی تو دونوں طرف ہے۔ ہم نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا جیسے آپ مچھر کی مادہ کا نام پوچھ رہے ہو تو ذرا ہمیں مچھلی کے شوہر کا نام بتاؤ۔ اب ہم پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا جیسے مادہ کی صورت میں ناانصافی ہو رہی ہے، ایسے نر کی صورت میں بھی ناانصافی ہے،
بتاؤ آپ مچھلی کے شوہر کا نام، مچھلی کے مذکر کا نام۔ اب مچھلی میں بھی تو نر مچھلی ہوتی ہوگی۔ ہم پریشان ہو گئے کیونکہ سوال استاد کا جو تھا تو واجب تھا، ہم لاجواب ہو گئے۔ اور استاد جی نے پھر پوری فہرست گنوا دی، پوری فہرست گنوا دی ہے استاد جی نے۔ فاختہ، مینا، آپ کہتے ہیں مینا تو پھر مینا کے شوہر کو کیا کہیں گے، اس کے نر کو کیا کہیں گے؟ مرغابی یا ابابیل، ابابیل آتی ہے تو پھر ابابیل آتا کیوں نہیں ہے، یا ابابیلا کیوں نہیں ہے؟ مکھی، مکھی انہوں نے کہا کہ لیڈیز ہے تو جینٹس مکھا کہاں پر ہے؟ چھپکلی، اب چھپکلا کہاں پر ہے؟ اب چھپکلا تو نہیں کہہ سکتے۔ تو ایسا انہوں نے کہا کہ ناانصافی ہے۔ استاد جی نے الٹا ہمیں سوال داغ دیا، بتاؤ ان کے باپ یا بھائی یا ماموں یا خالو موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اب آج تک ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس سوال کا جواب معلوم ہے، کوئی اہل علم ہے، تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری مدد فرمائے، ہمارے علم میں آپ اضافہ فرمائیں، آپ ہمیں وہ مفید معلومات فراہم کریں جو مستند ہو، صحیح ہو، درست ہو، اور ہمارے ذہن میں بچپن سے لے کر آج تک یہ جو کھچڑی پک رہی ہے یہ دور ہو جائے، اور ہمارے پیارے بچے جو طلبہ ہیں انہیں بھی ہم اس بات کے بارے میں آگاہ کریں کہ بھئی دیکھو مچھلی کے شوہر کو اسے یہ کہتے ہیں، مچھر کی مادہ کو یہ کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں پیارے بچوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور ہنس ہنس کر آپ لوٹ پوٹ ہو گئے ہوں گے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور آپ کے رشتہ داروں کو بھی آپ یہ ویڈیو بھیج سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔